5ویں صدی ہجری میں جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اقتصادی انتشار اور درباری ریشہ دوانیوں سے خلیفہ وقت کی حکومت سمٹ کر بغداد کے گرد و نواح تک محدود ہو گئی۔ یہی وہ تہذیبی مرکزیت تھی جسے ہرات، بخارا، سمرقند، نیشاپور، مرو، قزوین، حلب اور دمشق جیسے تہذیبی ادارے تسلیم کرتے تھے، جس کا خاتمہ بقول ابن اسیر ہلاکو خان نے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت و اصلاح کی ذمہ داری اصحاب و اولیاء پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ملت کی رہنمائی اور نگہبانی کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرآشوب دور فتن کے آغاز پر بغداد میں صدائے حق بلند کی۔ حصول علم کے بعد آپ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے جیسا کہ اس وقت کے اہل علم کا عام وتیرہ تھا، بلکہ رشد و ہدایت کا بوریا بچھا کر بیٹھ گئے۔ آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ نے اپنے استدلال کی بنیاد پر مروجہ فلسفیانہ اور فقیہانہ طرز سے ہٹ کر قرآن اور حدیث پر بنیاد رکھی اور اپنا پورا زور اس پر صرف کر دیا کہ لوگوں میں اسلام کے لیے عمل کرنے اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ امراء و سلاطین کو آپ نے ملک گیری کی حوث سے بچنے کی تلقین کی، عوام کو دنیا داری اور حرص و طمع سے دامن بچانے کی ہدایت کی، علماء اور زہاد کو کبر و ریا سے دور رہنے کی نصیحت کی، مگر آپ کے مواعظ و رفادات میں ترک دنیا نہیں بلکہ اصلاح دنیا کا تقاضا صاف نظر آتا ہے، اگرچہ یہ اصلاح دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے مطلوب ہے، جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ایک اچھی دنیا ایک اچھی آخرت کے لیے ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مجلس وعظ میں لوگوں کا اتنا ہجوم و اجتماع ہو جاتا ہے کہ مجلس میں جگہ باقی نہیں رہتی، چنانچہ میں شہر کی عیدگاہ میں چلا گیا اور وعظ کہنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو ممبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار و پیادہ آتی اور مجلس کے باہر ارد گرد کھڑے ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ نیز آپ کی مجلس وعظ میں 400 افراد قلم دوات لے کر بیٹھتے اور جو کچھ سنتے اس کو لکھتے۔ آپ نے نام نہاد صوفیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی عجیب ترین درویش پیدا ہوئے ہیں کہ صحیح راستے کو نہیں پہچانتے اور اپنی تمام عمر بری اور نحیلی چیزوں کی عادات و استعمال میں گزار دیتے ہیں۔ چند دخانوں اور میکدوں میں بیٹھنا اور لہو و لعب میں وقت ضائع کرنا اپنی زندگی کا محاصل سمجھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو عابد اور واصل باللہ بزرگوں میں شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ تصوف اور صوفیہ کے احوال سے آشنا ہوتے تو یوں اپنے جہل و اوہام سے غلو کو کام میں نہ لاتے بلکہ اتباع سنت میں مستقیم رہتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات نے لوگوں کو اثر نو قرآن و حدیث کی طرف مائل کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان میں جد و جہد کا عمل اور جذبہ پیدا ہوتا چلا گیا اور جہاد کی اسپرٹ پیدا ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وفات کے چند ہی سال بعد پورا عالم اسلام صلیبی یلغار کے مقابلے میں سینہ سپر کھڑا ہو گیا۔ 564 ہجری میں صلیبی محاذ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دی۔ اس کے 25 سے 30 سال بعد شہاب الدین غوری نے بتکدہ ہند میں پیش قدمی کی۔ شہاب الدین غوری کا یہ جہاد خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایما پر ہوا تھا اور خواجہ اجمیری شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آخری عہد میں بغداد پہنچے تھے اور وہیں سے لوٹ کر ہندوستان کا سفر کیا۔ اس لیے یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ عالم اسلام کو صلیبیوں نصرانیوں کے غلبے سے محفوظ رکھنے اور ہندوستان میں اسلام کا چراغ روشن کرنے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تحریک و اصلاح اور جہاد ہی کام کر رہی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عقائد و نظریات میں بے نمازی کے بارے میں حکم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہے اور نماز ترک کرے تو کافر ہو جاتا ہے اور اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ امام احمد کے مسلک میں اگر فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن بے پرواہی اور سستی کے باعث نماز چھوڑ دی ہے، نماز کے لیے اس کو بلایا گیا مگر اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد والی نماز کا وقت بھی تنگ ہو گیا، اس وقت یہ شخص کافر ہو جائے گا۔
گا اور دونوں صورتوں میں اس پر مرتد ہونے کا حکم ہوگا۔ 3 روز تک اس سے توبہ کرائی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، اس کا مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے اور اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ مزید آپ فرماتے ہیں بادشاہ، عادل، والدین، دیندار، پرہیزگار اور بزرگ لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ مقام صدق کے بارے میں فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک آئینہ عنایت کرے گا جس کے اندر دنیا اور آخرت کے تمام عجائبات تجھ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ زیارت قبور اور ایصال ثواب کے حوالے سے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبر کے وقت قبر سے اتنے فاصلے پر اور ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں صاحب قبر کی زندگی میں کھڑا ہوتا تھا اور ویسا ہی اس کا احترام کرے جیسے وہ اگر زندہ ہوتا تو کرتا۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور کچھ دیگر آیات قرآنی پڑھ کر صاحب قبر کو اس کا ثواب پہنچائے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار، اگر سورت کو پڑھنے کا ثواب تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے تو میں وہ ثواب اس صاحب قبر کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دعا کے طریقے کے سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے وقت پشت قبلہ کی طرف کر کے آپ کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد یوں دعا کرے، بے شک الہی تو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے دعا و بخشش کریں تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تیرے پیغمبر کے پاس اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوا معافی کا طلبگار ہو کر حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے لیے مغفرت کو اسی طرح واجب کر دے جس طرح تو نے ان لوگوں کے لیے واجب کر دی تھی جو تیرے نبی کی حیات میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے مغفرت طلب فرمائی تھی۔ الہی میں تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی الرحمت ہیں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اولیاء اللہ کی عطائی قدرت کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کریم نے بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے بنی نو انسان، میں اللہ ہوں اور اکیلا معبود ہوں، اور میں کہتا ہوں کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو میری فرما برداری کر تاکہ میں تجھ کو ایسا بنا دوں، تو کہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جایا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء و اولیاء اور خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ واصلان حق یعنی اولیاء اللہ کا مقام ایسے ہی واصلان حق کے دم سے زمین و آسمان قائم ہیں، اور زندوں کو قرار اور مردوں کو آرام انہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرش زمین کے قیام کے لیے انہیں میخ کی حیثیت دی ہے، ایسے ہی صاحبان حال میں سے ہر ایک پہاڑ کی طرح اپنے مقام پر قائم ہے۔ مقام فنا حاصل کرنے والے اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر وہ بندہ خدا ہر دل عزیزی میں بے مثل ہو جائے گا، اس کے مرتبے کا ادراک لوگوں کے لیے ممکن نہ ہوگا، ایسا بے عدیل ہوگا کہ غیب کے پوشیدہ اسرار کا منفرد مجسمہ بن جائے گا۔ اس طرح وہ تمام انبیاء اور رسل اور شہداء کا وارث بن جائے گا۔ اس پر مراتب ولایت یوں ختم ہوں گے کہ تمام ابدال اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے فیض سے مشکلیں حل ہوں گی اور باران رحمت برسے گی جن سے کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ ہر خاص و عام، سرحدی مسلمان، بادشاہ، رعایا، قوم کے پیشوا، حکام اور عوام کی مصیبتیں اس کی دعا سے ختم ہوں گی۔ وہ شہروں پر اور لوگوں پر محاسب ہوگا، لوگ دور دراز سے آ کر سیم و زر اس کے قدموں پر نچھاور کریں گے۔ اولیاء اللہ اور علم لدنی کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے وجود کے تمام اعضاء و اجزاء کو اور تمام مخلوق کو بے جان مجسمہ سمجھ کر ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرو گے تو تمہیں علم لدنی کے اسرار و غیب کا امین بنا دیا جائے گا، اور تم سے تکوین اور خرق عادات کی طرح کے ایسے امور ظاہر ہونے لگیں گے جو قدرت الہی کی قبیل سے ہوں گے، اور جو قوت اہل ایمان کو جنت میں ودیعت ہوگی تمہیں دنیا میں ہی سونپ دی جائے گی۔
فرائض ترک کرنے سے سنت و نوافل قبول نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ فرائض ادا کرنے میں مشغول رہے، فرائض کے بعد سنت اور نوافل ادا کرتا رہے، لیکن فرائض ادا کرنے سے پہلے سنت و نوافل میں مصروف رہنا حماقت و رعونت ہے۔ اس طرح سنت و نوافل کو شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو بادشاہ اپنی خدمت پر مامور کرے اور وہ اس کی بجائے اس امیر کی خدمت پر مستعد ہو جائے جو خود بادشاہ کا غلام ہے اور بادشاہ کی قدرت و ولایت اس کے زیر نگیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض سے پہلے نوافل ادا کرنے والا اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو پیدا ہونے کے قریب زمانے میں اسقاط حمل کر دے، اس طرح وہ صاحب حمل ہوتی ہے نہ صاحب اولاد۔ اسی طرح فرائض ادا کرنے سے پہلے نفل پڑھنے والے کی عبادت خدا تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی تاجر اس مال سے پونجی حاصل نہ کرے اسے نفع حاصل نہیں ہوتا، نیز سنت کو چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو جانا بھی ایسا ہی ہے کہ اس طرح فرائض کی ترتیب باقی نہیں رہتی۔ یہی فرائض اور واجبات کو ترک کرنا اور ان کی بجائے سنت متحبہ اور نوافل کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا انتہائی ظلم عظیم اور خدا تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے، یا ایسی محافل کا قائم کرنا اور ان میں اس قدر دیر لگانا جس کی وجہ سے صبح کی نماز جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے ترک ہو جائے، ایسی محافل برائے ثواب کے باعث عذاب ہوں گی۔